وہ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں جا نکلا نا، تو کہا کہ بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بادشاہ ہنس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو، اسے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ جب خدام کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں، جب تخت پہ بیٹھے اور ساری رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، اس نے کہا نکالو فقیر کو، اس کو کیا پتا۔ بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا تو وہاں اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز۔ بادشاہ وہاں ہانپ رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو، پانی لے لو۔ بادشاہ کی تو موت واقع ہونے والی تھی، آخری ہچکیاں تھی، تو اس نے آواز دی پانی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا۔ اس نے کہا ہوتے ہوگے، مجھے غرض نہیں ہے، میں تو بیچتا ہوں پانی۔ اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں، جو مانگو گے میں دوں گا، مجھے پانی دو، میں مر رہا ہوں۔ اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی۔ اس نے کہا آدھی لے لینا، مجھے پانی تو دو، کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی۔ اس نے پانی کا گھونٹ دیا، پیاس کی شدت تھی، جب پانی کا کٹورا اس نے منہ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا۔ اب پھر دوبارہ مصیبت بن گئی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں، اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں۔ اس نے کہا ضرور کرو، لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا، آدھی باقی حکومت بھی لگے گی، وہ بھی لکھ دو۔ اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا، ساری حکومت لکھوا لی، اور اس نے اس کا علاج کیا فوری۔ جو اس کے پاس ٹوٹکا ٹونا تھا تو اس کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا، وقت گزر گیا، عرصہ بیت گیا۔ بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا، وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا۔ پھر اس نے نصیحت کی کہ آخرت کو یاد کرو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا، تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے۔ اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چھوڑ اسے، آخرت سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو، یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے، اپنی راہ لے بابا۔ اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت، صرف 2 گھونٹ پانی، جس پر تو نازاں ہے، جس پر تجھے فخر ہے، تو قبل اس سے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں، اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے، اور پھر پچھتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے، ہائے جو زندگی برباد کی وہ کیوں برباد کی۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر آج کا پچھتاوا، زندگی پلٹ ہوگا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ، مالک کی دہلیز پہ لے جائیں، اس کے حضور سچی توبہ کریں، رجوع لائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اپنی آخرت کی تیاری کریں، کاروبار دنیا بھی کریں، لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیشہ عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جو خواہشات کے سائے میں جیتی ہے، پروان چڑھتی ہے، بڑھتی ہے، وہ بہائم ہیں، اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کی تسبیح، ذکر، سجدہ اور قیام ہی غذا ہے، اور یہ تیسری مخلوق حضرت انسان ہے کہ اب یہ اس دوراہے پہ کھڑی ہے، چاہے لڑک کے ادھر چلی جائے، چاہے پرواز کرے تو فرشتوں سے بھی آگے گزر جائے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو وہ لڑک کے چوپایوں جیسے کام کرے تو پھر چوپایا تو وہ ہوا ہی ہوا، لیکن فرمایا بل ہم عدل، بلکہ چوپایوں سے بھی گزر گیا ہے، اس لیے کہ چوپائے کے پاس تو تھا ہی وہ جو اس نے کیا، اور اس کے پاس چراغ علم بھی تھا، جگمگاتی راہیں بھی تھی،
जन्नत के रास्ते भी थे, ये आसमान की तरफ परवाज करने की बजाय ज़मीन की तरफ लुढ़क गया तो ये चौपाइयों से भी बदतर है। और अगर ये दूसरा रास्ता जो कहकशाओं से भरा हुआ रास्ता है, नूरो निखत से सजा हुआ रास्ता है, उस खैर की राह पे गामजन होता है तो फिर फरिश्ते भी इसकी किस्मत पे रश करते हैं, फिर फरिश्तों से भी आगे गुजर जाता है। ये अल्लाह ताला ने हर तरह से राहें इसके लिए उजाल दी है, फितरतन भी और अंबिया और रसूल के जरिए भी, कुतुब के जरिए भी, सहीफों के जरिए भी, मुस्लिहीन के जरिए से, अक्ल फहम जो दिया गया उसके जरिए से। यदि इंसान के लिए कोई शक वाली बात नहीं कि उसे पता ना हो कि ये रास्ता खैर का है और ये रास्ता शर का है, ये उसको अच्छी तरह आगाही दी गई। जब कोई चोरी करने लगता है, दीवार फलांगता है, उसका दिल धड़कता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग होती है कि तो गलत काम करने जा रहा है। जब कोई डाका मारने लगता है, नाका लगा किसी को रोकता है, तो उसका दिल डरता है कि तू जुर्म कर रहा है। जब बदकारी को करने लगता है तो उसका दिल डोलता है कि तुम गलत काम करने जा रहे हो। जब कोई किसी को कत्ल करने लगता है तो जब वो मकतूल पे हमलावर होता है तो दिल डोलता है कि तुम गलत कर रहे हो। हत्ता कि दीवार रखते हुए हमसाए के 2 इंच भी दबाने लगे तो दिल डोलता है कि तुम गलत कर रहे हो। ये जो तेज तेज दिल धड़कने लगता है गुनाह करते हुए, तो ये अल्लाह की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है कि तुम गलत कर रहे हो। हुजूर से पूछा गया कि ईमान क्या है, फरमाया जब नेकी तुझे खुश कर दे और गुनाह तुझे दुखी कर दे, फ़अंता मोमिन, तो तू मोमिन है। तो किसी को पूछने की बजाय अपने अंदर से भी फतवा लिया जाता है, अंदर ही बताता है कि अच्छाई क्या है, अंदर ही बताता है कि बुराई क्या है। अब वो किस राह पे चलेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया जन्नत का रास्ता मुश्किल और कठिन है और जो जहन्नुम का रास्ता है वो आसान और आरास्ता है, शहवात से सजा हुआ रास्ता है। अब तुम्हें पता है कि अंजाम क्या है और तुम्हें इख्तियार दिया गया है। बाज़ लोग इख्तियार को अल्लाह की रज़ा समझ लेते हैं, तो ये बात जानिए कि अल्लाह की रज़ा में और उसकी मशीयत में बड़ा फ़र्क है। बाज़ लोगों की रस्सी अल्लाह ने दराज की होती है तो लोग कहते हैं अल्लाह राज़ी नहीं है तो ऐसा क्यों है, ये कौन सी कहानी हुई। जालिम जाबिर लोग तख्तों पर बैठ जाते हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें संभाल लेते हैं और खल्क़े खुदा की नाक में दम कर देते हैं, लोग कहते हैं अल्लाह राज़ी नहीं है तो ऐसा क्यों है, ये कौन सी बात हुई। तो ये हमारा एक खुद साख्ता कहा हुआ जुमला है। हकीकत में क्या है कि अल्लाह की रज़ा और है, अल्लाह की मशीयत और है। ये अल्लाह ने हाथ दिए हैं, अल्लाह की रज़ा ये है कि इन हाथों से अच्छे काम किए जाएं। आंखें दी हैं तो इन आंखों से कुरान मजीद की तिलावत की जाए, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ देखी जाएं। लेकिन इन आंखों को शहवात से भर दिया जाए, इन हाथों को जुल्म से भर दिया जाए तो अल्लाह रोकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बंदा गाली देने लगे तो जुबान टेढ़ी हो जाए, ऐसा नहीं है कि बुरी नज़र से आंखों की बिनाई कमज़ोर हो जाए, ऐसा नहीं है थप्पड़ मारने लगे तो हाथ रुक जाए, ऐसा नहीं है कि वो मैखाने की जानब चलने लगे तो पाँव की उंगलियां टेढ़ी हो जाएं, चला ना जाए, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह की मशीयत है। उसने कदमों में ताकत रख दी, जिधर जाना चाहे जाए, उसने इख्तियार भी दिया है। लेकिन ये उसका दिया गया इख्तियार है, ये उसकी मशीयत है। लेकिन उसकी रज़ा ये है कि ये कदम उठे तो मस्जिद की जानब जाएं, ये कदम उठे तो दुखिए की मदद के लिए जाएं, रिज़्क़ हलाल कमाने निकलें, ये ज़ुबान बोले तो कुरान की तिलावत करे, ये लब खुले तो अहादीस रसूल के नगमे हों, खैर खाही के कलेमात हों, मखलूक खुदा की बेहतरी की बात हो। लेकिन अगर कोई गाली गलोच देने लग जाए तो उससे अल्लाह की रज़ा नहीं। अल्लाह ने आज़ा बना दिए और अल्लाह ने इंसान को खैर और शर की तमीज़ दे दी, अच्छाई और बुराई का पता दे दिया। अब उसकी मर्जी है कि वो किधर निकलता है। इंसान तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, वो वक्त भी आने वाला है जब सांस इस हंसली में अटक जाएगा, जब सीने से भी सांस ऊपर चली गई। अब डॉक्टर भी लाइलाज करार दे रहे हैं कि अब इलाज नहीं रहा है, जान बस अब निकलना चाह रही है। अब घर वाले रोते हैं, कहते हैं कोई झाड़ फूंक वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, शायद वो कोई दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए। डॉक्टरों ने तो लाइलाज करार दे दिया। अल्लाह फरमाता है ये तो झाड़ फूंक वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी सांस यहां अटकी है वो समझ गया है अब मौत आ गई है, उसको यकीन हो गया है कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अब आंखें ताड़े लगी हुई हैं। अल्लाह वो मंजर बयान करता है, साहेब ये वक्त आने वाला है
جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں، کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے، جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں، جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمرہ ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزرے، اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گزرتے ہوئے لمحے اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ بس کروٹ بدلتے ہی زمانہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جن ایام میں ہم نے آنکھ کھولی اور شعور کی منزلوں میں قدم رکھے، پوری دنیا تیزی کے ساتھ کروٹ بدل رہی تھی، بالخصوص پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے لوگوں کی ایک نئی دنیاوی نشأت تھی۔ پرانی قدروں کی جگہ نئی قدریں متعارف ہو رہی تھی، خاندانی روایات ٹوٹ رہی تھیں اور دنیا گلوبل ولیج بن رہی تھی۔ وہ کلچر، وہ تہذیب جو مخصوص علاقوں کا
حصہ تھا وہ دیہاتوں میں منتقل ہو رہی تھی. تو ہم نے اس مختصر عرصے میں بہت کچھ ٹوٹتے بنتے دیکھا ہے. آج سے صرف 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے چلے جائیں، اور بالخصوص جو لوگ دیہاتوں میں رہے ہیں، اور اس وقت دور موجود کا کلچر اور 30-35 سال ماضی کا کلچر، اس کا موازنہ کریں تو ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں. آج سے 35 سال قبل ہم ایک اور جہان میں تھے جس میں قدریں اخلاق کی پامال نہیں ہوئی تھی، جس میں شرم و حیا کے جوہر موجود تھے، جس دور میں بیٹیاں برہنہ سر نہیں ہوتی تھیں، جس دور میں نوجوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا کی بجلیاں تھیں. ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی خیال کی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، مانی جاتی تھی. ہم نے وہ لمحے بھی دیکھے ہیں جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی، پوری پوری بستی آنسو بہاتی تھی. اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، 30-35 سال پہلے کی کہانی ہے. آج نگاہیں آوارہ ہو گئیں، خیالات بے قابو ہو گئے، اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. تو مال کی خواہش نے قدریں چھین لی، رشتے چھین لیے، آرزوئیں جو کہ حسن اور جمال کی پیکر تھی وہ تلخ رنگ میں رنگی گئی، اور ایک عجیب معاشرہ اور معاشرت تشکیل پا گئی. آج انسان کا دشمن ہو گیا ہے. جو کام سانپ کرتے تھے آج وہ انسان کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو ڈسنا، ایک دوسرے کی عزت آبرو اچھالنا، اور ایک دوسرے سے نفرت پالنا اور اس کو پروان چڑھانا اس دور کا مشغلہ بن گیا ہے. تو جو ہی موسم بدلتے ہیں، رتیں تبدیل ہوتی ہیں، تو ماضی یاد آتا ہے تو دل کتنا افسردہ ہو جاتا ہے. جنہوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ان کے لیے تو حالات اور طرح کے ہوں گے، اور جنہوں نے ماضی کی حسین قدریں دیکھی ہیں ان کے لیے یقیناً یہ دور اتنا آسان دور نہیں ہے. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکیزہ ماحول کی تلاش میں نکلنا چاہیے. اچھا ماحول اچھائی کی قدریں اور اچھائی کی قوتوں کی نشت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور برا ماحول اچھے لوگوں کو بھی برا بنا دیتا ہے. آپ گاجر کاٹ کر کے شکر یا چینی کے محلول میں ڈال دیں، اور اسی گاجر کا دوسرا حصہ نمک کے محلول میں ڈال دیں، اور 8 دن کے بعد دیکھیں ایک جانب مربع بن چکا ہوگا، دوسری جانب اچار بن چکا ہوگا. گاجر ایک ہے لیکن ماحول کے فرق سے اس کی حیت تبدیل ہو گئی. پاکیزہ ماحول کے ساتھ جو لوگ وابستہ رہتے ہیں انہیں خیر ملتی ہے، اور اگر وہ خیر کے کسی ماحول سے وابستہ نہ ہوا تو شر کا ماحول اس کے تقدس کو اور اس کی پاکیزگی کو، اس کی عفت کو، اس کے شرم و حیا کو اور اس کی اقدار عالیہ کو زائل کر دے گا. تو صاحب آؤ اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ گزار دیں. دنیا کی کسی چیز سے، کسی وجود سے، کسی ذات سے محبت کا ربط و رشتہ قائم ہو جائے تو اس کے امتحان بڑے کٹھن ہوتے ہیں، اور منزل تک پہنچنے کے لیے رسوائیاں بھی گوارا کرنا پڑتی ہیں، کٹھن مقامات بھی گزرنے ہوتے ہیں، حالات کا جبر اور تلخیاں سہنا پڑتی ہیں، اور 1000 کاوشوں کے بعد ایک معمولی سی منزل نصیب ہوتی ہے. تو اللہ کا پیار کوئی اتنا سستا تو نہیں کہ وہ بغیر مشقتوں کے نصیب ہو جائے. اس کے لیے کوئی رت جگہ نہ کاٹنا پڑے،
کوئی مشقت نہ سہنی پڑے، کوئی ملامت گوارا نہ کرنی پڑے، کوئی دکھ نہ جھیلنا پڑے، حالات کے جبر کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ ایک متعین مختصر منزل تک پہنچنے کے لیے ہزار جتن کرتے ہیں اور بہت کچھ کھو دینے کے بعد کسی کو پاتے ہیں، تو پھر اس ذات کو پانے کے لیے جو صرف کسی ایک فرد کا مقصود نہیں ہے، جو نبیوں کا بھی مقصود ہے، تو کیا اس تک پہنچنا پھر کوئی آسان کام ہوگا؟ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ یہاں کھال بھی ادڑتی ہے، یہاں سولیوں پہ بھی جھولنا پڑتا ہے، یہاں فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں بدن کی بوٹیاں لوہے کی کنگھیوں سے چھیدی جاتی ہیں، اونٹوں کے پاؤں سے باندھ کر کے الٹے سمت اونٹوں کو دھڑا کر کے بدن چیرے جاتے ہیں، یہاں زنجیروں سے کسا جاتا ہے حتیٰ کہ زنجیریں ہڈیوں تک جا پہنچتی ہیں۔ کون سا جبر نہیں جو اہل اللہ کو راہ حق میں سہنا نہ پڑا؟ سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک نبی چیر دیے گئے، اپنوں سے جدا ہونا پڑا، کنان کے تاریک کنووں کو آباد کرنا پڑا، مالک ابن زغر کی قید کی مشقتیں سہنی پڑی۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک اٹی مول پڑا اور وہ بھی خریدنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ زمانہ دیکھتا ہے کہ اس راستے کے اندر کتنی مشکلات ہیں، کتنے دکھ ہیں اور کتنی اذیتیں ہیں۔ اس کا پانا، اس کا قرب کوئی معمولی تماشا نہیں ہے کہ چٹکی بجاتے ہوئے قرب الہی نصیب ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے زندگیاں وار دیں، راہوں کی مٹی بن گئے اور حالات کے تھپیڑے سہتے سہتے منزل تک پہنچنے سے قبل ہی وہ اپنی جاں آفرین کے سپرد کر گئے۔ لیکن یہ احسان ہوا اس امت پر کہ شارٹ کٹ رستہ دے دیا گیا، مختصر راہ دے دی گئی۔ کہا کہ تم بھی اس کی تلاش میں نکلے ہو جس کی تلاش میں نکلنے والے قافلوں نے جنگل جنگل کی خاک چھانی تھی، صحراؤں میں ریت کا رزق بنے تھے، تم بھی اس کی تلاش میں نکلے ہو۔ تم جلا دیے جاؤ گے، تم مٹا دیے جاؤ گے، لیکن آؤ تمہیں ایک شجر سایہ دار بتائیں، تمہیں ایک ٹھنڈی چھاؤں بتائیں جس کے سائے میں بیٹھ کے انتظار کرو گے تو منزل تمہیں خود نصیب ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اللہ اکبر، جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا، اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے۔ کا ماحول جب پاکیزہ ہوگا اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس میں گھر کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے ماں باپ کا اہم جز ہے، اور جو اولادیں جوان ہو جائیں، چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے بھی نمونہ بننا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کوشش کے باوجود گھر کا کوئی بڑا فرد، اس کی خرابی نسلوں کے اندر در آتی ہے، اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہونا چاہیے، اور اس میں دو بنیادی چیزیں خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ ایک نماز کی وقت پہ ادائیگی، اور دوسرا قرآن مجید کی تسلسل کے ساتھ تلاوت۔ گھر کے ماحول میں اگر یہ دو چیزیں آپ لے آتے ہیں کہ جو ہی اذان ہو تو تمام افراد خانہ مصلی بچھا لیں اور مصلی بچھا کر کے نمازیں پڑھیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کا رخ کریں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کی طبع کے اندر صالحیت
پابندی وقت اور نماز کے لیے پابندی ان کی طبیعت میں پیدا ہوگی. اور دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت. اگر دونوں اوقات میں ہو، صبح بھی اور رات کو بھی، تو بہت اچھا. لیکن اگر دو وقت میں ممکن نہ ہو تو ایک وقت میں صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ معمول ہونا چاہیے. اور یہ جب معمول ہوگا تو پھر ایک پاکیزگی بھی آئے گی ماحول میں. اس کی اپنی ایک برکات ہے. جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہوں، اللہ اکبر، وہاں کتنی کرم نوازیاں اور کتنی رحمتیں جو ہے وہ لے کر کے ساتھ آتے ہوں گے. جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. کتا ہو، کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے، جنبی. اور تیسرا جو ہے وہ تصویر. جہاں یہ ہوں، میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ظاہر رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا. اور پھر یہ تصویر کسی تقدس مآب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور جو مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی. میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے ہی نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی. پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا، پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے. 100 روپے کا منہ کوئی دیکھتا تھا. لوگ پیدل سفر کرتے تھے. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں. سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے. لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے. اچھا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتا، چھوٹے بھائی کا جوتا، ایک دوسرے کے جوتے مانگ کے لوگ لے کے جایا کرتے تھے. سکول کے بچوں کے پاس بہت ساری مائیں تو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی تھی کہ یہ دوپہر کو کھا لینا، اور خرچی بھی بڑی معمولی سی ملتی تھی. اور آج ہر بچہ 200-300 روپے کا بیلنس روز جو ہے وہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے. موٹر سائیکل کا جو ہے وہ تیل الگ خرچ کرتا ہے، اور جو اس کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے. برکت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی. جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کے آتے ہیں. اور ہمارے گھروں کے اندر جو قدآور سکرینیں لگی ہوئی ہیں اس سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے. اور اس پہ پھر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا کیا دکھایا جا رہا ہے. تو پورے ملک سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے. پیسے کی فراوانی کے باوجود برکت باقی نہیں رہی ہے. کثرت کچھ چیز نہیں ہے، برکت کچھ چیز ہے. تو اللہ سے کثرت کی بجائے برکت مانگو. جب برکت مانگو گے تو تھوڑے میں بھی اللہ تمہیں وہ سکون اور طمانیت قلب عطا کر دے گا جو زیادہ والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا. تو اصل مقصود تو طمانیت ہے. تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ صالحیت کی جانب لے کر کے جاؤ. قرآن مجید کی تلاوت معمول رہے گھر میں، اور 5 گانا نماز کے لیے گھر میں مصلے بچھیں. مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھائیں، اور مرد حضرات مسجد کا رخ کریں.